تو ایمان بیسکلی ہے کیا؟ وہ ایمان کیا ہے جو ہر طرح کا ڈر ختم کر دیتا ہے، جو ہر طرح کا خوف ختم کر دیتا ہے؟ وہ ایمان کیا ہے؟ اس ایمان کی سب سے بڑی اگزامپل قرآن شریف میں موجود ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں سمندر کے سامنے، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے اور بنی اسرائیل گھبرا گیا، اور اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. کیونکہ آپ امیجن کریں، مطلب آپ امیجن کریں وہ سچویشن جہاں فرعون کی فوج آ رہی ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے، گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک بڑا ہجوم آ رہا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے، اور دوسری طرف سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. ہماری جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے سولوشنز نکل آئیں گے، ہمارے پاس کسی بڑے آدمی کا نمبر ہوتا ہے، کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں پہ کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ ایمان. ایمان نے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ گھبراؤ مت، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے جو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور کیا ہوا؟ سمندر میں راستہ نکلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ پار کر گئے وہ جگہ، اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا وہاں پہ. یہ ایمان ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت معجزے ہوتے تھے، اس وقت کرامات ہوتے تھے، کرامات آج بھی ہو سکتی ہیں، وہ ایمان تو آ جائے خالی. تو اگر اس چیز پہ یقین ہو جائے کہ پوری دنیا بھی نقصان پہنچانا تمہیں اگر چاہے نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، اور پوری دنیا مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، اس چیز پہ یقین ہو جائے اگر، تو 10,000 مسئلے پریشانی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو اگر ٹیسٹ کرنا ہے اپنا ایمان، ایمانداری سے خود ٹیسٹ کرنا ہے کہ کس ایمان اسٹرانگ ہونے کے کس درجے پر ہو، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. جب بھی مسئلہ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، کہیں پھنس جاتے ہو، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو سب سے پہلا خیال دنیا کی کسی ریسورس کا آتا ہے، دنیا کے کسی انسان کا آتا ہے، یا سیدھا اللہ تعالیٰ کا آتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے سب سے پہلا ایمانداری کے ساتھ، اگر اللہ کا خیال آتا ہے تو مطلب ایمان مضبوط ہے. پھر بھروسہ رکھو کہ جو چاہو گے، جو مانگو گے، اگر حق میں بہتر ہوگا تو مل جائے گا. تو اس چیز پہ جب یقین آ جائے تو پھر یہ ٹینشن کہ فلاں بندہ مجھے فیل کروا دے گا، فلاں بندہ میری پروموشن رکوا دے گا، فلاں بندہ میرا رسک رکوا دے گا، مجھے جاب سے نکلوا دے گا، یہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے. جب اس چیز پہ یقین آ جائے کہ میرا دوست، میرا مالک، میرا پشت پناہ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ہم منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، بلیو نہیں کرتے. جب اس چیز پہ یقین آ جائے تو پھر ظالم سے کیسے ڈر جاؤ گے؟ پھر کسی سے خوف، کسی سے ڈر کچھ لگے گا نہیں. صرف اللہ سے خوف کھا سکتے ہو اور کسی سے کھا نہیں سکتے خوف. انسان سے اگر انسان ڈر رہا ہے تو یہ تو غلط بات ہے. تو ایمان اتنا اسٹرانگ کریں کہ نمازوں میں بھی اثر آ جائے، دعاؤں میں بھی اثر آ جائے، اور اس طرح سے مدد اترے کہ آپ حیران رہ جائیں. اور ٹرسٹ می، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے اسے کس کا خیال آئے گا پرابلم میں؟ ادھار کون دے سکتا ہے؟ پیسے کس سے مانگ لوں؟ یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پاورفل کون ہے میرے خاندان میں جس کی میں مدد کروں؟ سب سے پہلا خیال اللہ کا کیوں نہیں آ رہا؟ جس کی مرضی سے سب کچھ ہوگا، جس کی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ برا نہیں ہوگا جس کی مرضی سے، اس کا خیال کیوں نہیں آ رہا؟ تو 1000 مسئلوں کی جڑ، 1000 ڈپریشنوں کی جڑ، 1000 انزائٹیوں کی جڑ جو ہے وہ صرف ایک ایمان کی مضبوطی ہے. کیونکہ رمضان ہے، سب کے ایمان ابھی تازہ ہوئے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور یہ میں نے اپنی زندگی میں بار بار ایکسپیرینس کیا. میں نے بار بار ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب بھی میں نے یہ کہہ کر دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اور کسی سے نہیں مانگنا، صرف آپ سے مانگنا ہے، اور مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے. اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ سوچیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہماری دعا میں اثر نہیں ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف 2 آنسو آنے کی دیر ہوتی ہے اور دل میں سچائی ہونے کی دیر ہوتی ہے. بڑی سے بڑی دعا پوری ہو سکتی ہے اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہو تو. اور نہیں ہو رہی تو بھی مطلب آپ کے حق میں بہتر ہے. فیوچر آپ نہیں دیکھ سکتے. شارٹ ٹرم آپ کو ہو سکتا ہے لگ رہا ہو یہ چیز مل جائے گی تو میرے حق میں بہتر ہوگا، اور لانگ ٹرم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو. تو اگر وقتی طور پہ کوئی چیز نہیں مل رہی دعائیں مانگنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، تو یہ بلیو کریں کہ اللہ کا پلان بیسٹ پلان ہے، اور اس نے پلان کیا ہوا ہے آپ کے لیے کچھ بہت بہتر. اور
اور جو آپ چاہ رہے ہو اپنے لیے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے آپ کو نہیں مل رہا. تو اپنے ایمان کو میرے خیال سے ہم سب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو باقی سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں.